خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں کچرا میں موجود ہوں، صبح شادی کا ٹائم ہے اور ایک جھیل ہے جس کمسو، یہ شنگریلا کے بیک سائڈ پہ موجود ہے اور بڑا خوبصورت، میرے دل کے بہت قریب ہے یہ۔ میں تو اسی کو ہی، میرے لیے تو شنگریلا یہی ہے۔ تو ایک برننگ ایشو ہے جی، ایلیفنٹ ان دی روم ہے آج کل، ایک ایسا موضوع ہے جو زبان زد عام ہے۔ پورے جی بی اور پورے بلتستان اس وقت ایک ہی بندے کے، ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہے، وہ ہمارے شیخ صاحب ہے۔ اور شیخ صاحب ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی ہے اور ہمارے بہت عزیز بھی ہے اور بڑے قابل آدمی ہیں۔ تو ان کی جو اسکیم کے حوالے سے بہت سارے تحفظات میرے شروع سے ہی رہے۔ آج سے تقریباً 1-2 مہینہ پہلے میں نے اس پہ کچھ پیشن گوئی کی اور خاکم بدہن میری پیشن گوئی اب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں پورے گلگت بلتستان کے عوام کو، خصوصاً اسپیسیفکلی کچورا کے عوام کے سامنے کچھ اپنے گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم سب گلگت پورے جی بی کے عوام کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ اسکیم ناکام ہوتا ہے تو اس میں وہ سارے صحافی جنہوں نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے چینل کو استعمال کیا، وہ تمام قوم پرست جنہوں نے ٹی زیڈ لیا، جنہوں نے آئی فون لیا، وہ تمام علماء جنہوں نے شیخ صاحب سے ملاقات کی، شیخ صاحب کے پروجیکٹ کو مختلف مضاربے کی شکل میں ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیں شروع ہی سے اندازہ تھا۔ بلکہ ایک عام آدمی، اگر آپ ایک سادہ آدمی سے بھی پوچھیں گے تو یہ ڈبل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر مضاربہ بھی ہے، نفع نقصان برابر بھی ہے۔ تو آج اب سچویشن تھوڑا سا گرم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان تمام صحافیوں کا، ان تمام حکومتی عہدیداران کا، گورنر صاحب بھی اس میں ملاقات کی، انہوں نے بھی ملاقات کی شیخ صاحب سے، وہ تمام علماء کرام، وہ تمام یونیورسٹی کے پروفیسر، بلتستان یونیورسٹی نے بھی ایک پروگرام منعقد کیا۔ تو ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب سے پہلے ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ کروں گا، شاید یہ بات بہت تلخ ہے، اگر یہاں پہ کوئی بندہ آن لائن یا باہر سے یا دبئی سے ریمیٹنس کی شکل میں 1-2 کروڑ 3 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو ایف آئی اے نوٹس بھیجتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کا جو مجرمانہ خاموشی تھی، ریاستی اداروں کی جو مجرمانہ خاموشی تھی، بلکہ تمام ریاستی مشینرین نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، تو ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد ظاہر ہے شیخ صاحب اور راہبان نور کے جتنے بھی یہ انجمن ہیں، مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، مجھے ان کے فارورڈ لکنگ پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ علاقے کی ترقی ہی کے لیے ان کی سوچ تھی، لیکن ان کی شاید کیلکولیشن صحیح نہیں ہوئی اور وہ اپنے پروجیکٹ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکے، تو وہ تو ہے ہی۔ اور کچورا کے عوام کو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شیخ صاحب یا راہبان نور کے جتنے نوجوان ہیں یہ ہمارے اپنے سارے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ہم میں ہی ہیں، ہمارا حصہ ہے۔ تو ان کی وجہ سے ظاہر ہے ہم سب کو فائدہ ہوا ہے، ذاتی طور پہ مجھے فائدہ نہ ہوا ہو، ہم سب کو فائدہ ہوا ہے، تو ہمیں یہ قربانی دینی چاہیے۔ اور جتنے بھی نقصان ان کو، اگر کوئی اکانومی ان کی ڈوب جاتی ہے تو ہمیں اس پہ نقصان میں بھی ہمیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے بھی جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اور قربانی دینی چاہیے صبر و تحمل سے، کیونکہ ان کے پاس زمینیں ہیں، انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے منرلس میں کچھ انہوں نے پیسہ کیا ہے، تو یہ پورا ایک ٹاؤن ہے ان کے پاس، تو آپ کو پیسہ نہ بھی ملے تو زمینیں اور ایک بہترین کالونی کی شکل میں آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے، تو آپ نے بردباری کا اظہار کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ نے بھی تو کوئی احسان نہیں کیا، جنہوں نے پورے جو بلتستان میں پیسہ دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے بھی لالچ میں آ کے دیا ہے، تو آپ نے کسی پہ احسان تو نہیں کیا ہے، آپ نے بھی اپنے فائدے کے لیے ہی کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو بھی تحمل کا، بردباری کا اظہار کرنا چاہیے
اور جتنے اگر یہاں پہ میں کچھ جو کہ مجھے جو انتہائی تشویش اور انتہائی میں مایوس ہوں، افسردہ ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گارنٹی کی صورت میں، مارگیج کی صورت میں، گروی کی صورت میں کچھ زمینیں ہیں. تو کچورا کے عوام کو میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس عدالتی پلیٹ فارم موجود ہے. ظاہر ہے اگر کسی بندے نے، کسی گھر نے اگر کوئی ہوٹل گروی پہ رکھا ہے، کوئی زمین کی گارنٹی دی ہے، تو ظاہر ہے آپ 5-6 بھائیاں ہیں، تو عدالت میں کوئی نہ کوئی آپ کو گنجائش مل سکتی ہے. تو عدالت کا دروازہ ضرور آپ نے کھٹکھٹانا ہے. آپ نے اپنی زمینوں کا، میں بہت شروع ہی سے مجھے جس چیز کو لے کے میں نے اس پروجیکٹ کی مخالفت کی، وہ میں کچورا کی زمینیں، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے اندر سب سے قیمتی کوئی ہیرا جواہرات نہیں ہے، بلکہ کچورا کی زمینیں ہیں. اگر یہاں پہ کچھ طبقہ، اشرافیہ طبقہ، ان کے اگر الٹیرین موٹیو ہے، وہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس عدالتی پلیٹ فارم موجود ہے. آپ عدالت میں جا کے آپ کو بڑے ریلیف مل سکتے ہیں. باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.